بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ BLA TTP و دیگر تنظیمی نیٹو کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، نگراں وزیر اعظم پاکستان۔ مستونگ میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حمد اللہ پر بم حملہ، شدید زخمی۔ پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات کرائے جائیں، امریکہ کا سخت مطالبہ۔ آج ستمبر کی 14 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات، خبریں تفصیل سے سنیے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مستونگ میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حمد اللہ کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ترجمان PDMA حافظ حمد اللہ سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ حافظ حمد اللہ کی گاڑی کے قریب ہوا، جس میں وہ زخمی ہوئے۔ حافظ حمد اللہ اور دیگر زخمیوں کو فوری طور طبی امداد کے لیے غوث بخش رئیسانی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے انہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ JUIF کے ترجمان اسلم غوری نے کہا ہے کہ حافظ حمد اللہ دھماکے کے نتیجے میں معمولی زخمی ہوئے، کوئی تشویش کی بات نہیں۔ حافظ حمد اللہ کے ساتھ ان کے 2 ساتھی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ سینیٹر حافظ حمد اللہ منگیچر میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں دھماکہ ہوا۔ سینیٹر غفور حیدری نے دھماکے کے بعد جلسہ ملتوی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ شب ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکوہ میں ڈل کے علاقے میں گیس کے کنواں نمبر 41 کو نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ضلع ڈیرہ بگٹی کے ہی علاقے زین لوٹی میں 3 گیس پائپ لائنوں کو مسلح افراد نے دھماکوں سے تباہ کر دیا تھا۔ گزشتہ روز قلعہ جمال الدین روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نصیر احمد خرمزئی جمال الدین کو قتل کر دیا، تاہم قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ BLA اور TTP کے پاس نیٹو اسلحہ ہے، پنجگور نوشکی حملوں میں یہی استعمال ہوا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کسی کو بھی معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ پاکستان میں کسی اور کی ایجنسی نہیں، پاکستانی اداروں کا ہی اثر ہوگا۔ کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لیں۔ گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ گلگت بلتستان میں امراض قلب اسپتال کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ غلط فہمیوں کا خاتمہ کریں گے۔ BLA TTP اور داعش کے ہاتھ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ لگ گیا ہے۔ پنجگور اور نوشکے کے حملوں میں یہی استعمال ہوا ہے۔ حق تو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ اسمگلنگ کے نام پر سینکڑوں سالوں سے سرحدی کاروبار کی بندش کسی طور قبول نہیں۔ بلوچستان کے لاکھوں لوگوں کا گزر بسر اسی بارڈر سے منسلک ہے، جس کی بندش لاکھوں افراد کو بے روزگار کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کارروائی کرنی ہے تو منشیات، کرپشن، مہنگائی اور ظلم و جبر کے خلاف کی جائے، تاکہ ملک کی معیشت مستقل طور پر حل ہو۔ خضدار میں لوگ خوفزدہ ہیں، حکومت امن و امان کی صورتحال بہتر بنائے۔ آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کے چیئرمین شفیق الرحمان ساسولی، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عمران میروانی و دیگر نے خضدار پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کا مسئلہ سنگین ہے۔ چوری ڈکیتی، گھروں میں، روڈوں پہ لوگوں پر حملہ، خوف اور اضطراب کا ماحول بن گیا چکا ہے۔ امن و امان کی تشویشناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر حکمت عملی کے ساتھ پائیدار امن بحال کی جائے۔ اسی طرح منشیات کا بے دریغ استعمال تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے، گلی گلی، محلہ فروخت اور استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے ہنگامی طور پر مسلسل سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہلیان خضدار کو یقین دلاتے ہیں کہ آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی اس شہر کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے بہتر حکمت عملی کے ساتھ پرامفر نتیجہ خیز آواز اٹھائے گی۔ بے روزگار نوجوانوں نے ڈپٹی کمشنر خلاط کے دفتر کے سامنے دھرنا ختم کر کے کوئٹہ کے لیے لانگ مارچ شروع کر دی۔ پہلے دن منگیچر پہنچے، جہاں پر لوگوں نے جوہان کراس بازار میں استقبال کیا اور آر پہنا۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کامریڈ عبدالواحد پندرانی اور میر صدام لاڑی نے کہا کہ ہر جگہ ہر سطح پر میرٹ پامال ہو رہی ہے، لوگوں کو بنیادی ضرورتیں زندگی میسر نہیں ہے، پانی، بجلی اور گیس جیسی اہم ضروریات نہیں مل رہی ہے، جس کے لیے ہم سب کو نکل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ سرکاری ملازمتوں کے بندر بانٹ اور خرید و فروخت سے معاشرے کے پڑھے لکھے قابل نوجوانوں میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ سابق سینیٹر نوابزادہ آجی لشکری رئیسانی نے کہا کہ بلوچستان میں ایجاد کیے گئے طبقے نے ذاتی و گروہی مفادات کے لیے صوبے کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 15 سالوں تک CPEC کے گونگا کر بلوچستان کے ساحل کو گروی رکھا گیا اور یونیورسٹی لاہور میں بن رہی ہے۔
ریکارڈ ایک کے $300 بلین کے قیمتی ذخیرہ کو اسمبلی کے پراسرار اجلاس میں فروغ کیا گیا۔ صوبے کے وہ سیاسی کارکن اور دانشور جو بلوچستان کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں تو کہیں نہ کہیں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ریکارڈ ایک کی سرزمین جہاں $300 بلین کے قیمتی ذخائر صرف ایک مقام پر موجود ہیں، صوبے کی آئندہ نسلوں کے اس وسیلہ کو بھی فروغ کر دیا گیا ہے۔ مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے برکت مسیح نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرے بے گناہ بیٹوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے۔ نائب رسالدار و دیگر با اثر ملزمان کی عدم گرفتاری سے مجھے اور میرے بیٹوں کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ میرے دیگر بیٹوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور میرے گھر کو تباہ کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نامزد ملزمان نے مل کر میرے لخت جگر زکریا مسیح اور بعد ازاں طارق مسیح کو قتل کر کے میرا گھر اجاڑ دیا۔ پنجگور بارڈر سے وابستہ کاروباری افراد اور بارڈر بچاؤ تحریک کے رہنماؤں نے بارڈر سے وابستہ دیگر محنت کشوں کے ہمراہ پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بارڈر کے مسئلے پر تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے۔ پنجگور کے عوام کا معاش بارڈر سے وابستہ ہے۔ گھریلو ضروریات سمیت بچوں کی تعلیم، دکانداری سب بارڈر کے محتاج ہیں۔ 21,000 ای ٹیگ عوام نے از خود نہیں بنائے بلکہ یہ سیکورٹی فورسز اور ضلع انتظام نے مل کر جاری کیے تھے۔ ضلع انتظامیہ عوام کو بارڈر کی اصل صورتحال سے آگاہ کرنے میں ناکام ہے۔ بارڈر کی بندش سے پنجگور سمیت پورا بلوچستان متاثر ہے۔ سب کی نظریں بارڈر پر لگی ہوئی ہیں۔ بارڈر کی بندش کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ اس پر بھرپور احتجاج کریں گے جس پر حالات کی خرابی کا ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ مہر گڑھ میگزین بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹس کی مرکزی آرگنائزر اور ترجمان ہے۔ مہر گڑھ ششمائی میگزین ہے، موجودہ دور کے سیاسی و سماجی حالات اور تقاضوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میگزین میں بلوچ نوجوانوں کی سیاسی تربیت اور قومی شعور کو بیدار کرنے کے لیے مختلف عنوانات پر مشتمل تحریر شامل کی گئی ہیں۔ مہر گڑھ میگزین میں مادری زبان بلوچی براوی کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی زبانوں میں بھی تحریریں شامل ہیں۔ گورنر بلوچستان کے افتتاح کرنے کے باوجود سبی ہرنائی سیکشن بحال نہ ہو سکا۔ ہرنائی پیسنجر کا ریک بھی واپس چلا گیا۔ گورنر بلوچستان عبدالولی خان کاکڑ نے 7 اگست کو ٹرین کا افتتاح کیا تھا۔ سیکشن مکمل بحال نہ ہونے پر ایک دن بعد ٹرین بند کر دی گئی اور اب مسافر ٹرین کا ریک کوچز بھی واپس منگوا لی گئیں۔ مسافر ٹرین کی کوچز واپس منگوانے اور ٹرین نہ چلنے پر عوام نے مایوسی اور شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اورماڑہ میں بٹیر کے شکاریوں کو سوتے ہوئے گاڑی نے کچل ڈالا، ایک ہلاک۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ شب ہڈگوٹ کے قریب بٹیر کے شکاری افراد کو نیند کی حالت میں نامعلوم گاڑی سوار کچل کر رفو چکر ہو گیا، جس سے ہڈگوٹ سے تعلق رکھنے والے نیاز ولد واہگ نامی نوجوان موقع پر ہلاک ہو گیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مقامی نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹیر کے شکار کی غرض سے قریبی جنگل کے سڑک کنارے سو رہے تھے۔ خیال رہے اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں اکثر نوجوان بٹیر کے شکار کے لیے جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان اپیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان اپیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات کرائے جانے پر زور دے دیا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ہے۔ عوامی و حکومتی سطح پر پاکستان امریکہ تعلقات کی قدر کرتے ہیں۔ اپنی پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات کرائے جائیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ حکام پر زور دیتے ہیں انتخابی عمل کو پاکستان کے قوانین کے مطابق آگے بڑھایا جائے۔ اپنی پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق، بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کی روسی صدر سے ملاقات۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں راکٹ ٹیکنالوجی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ 4 برس بعد گزشتہ روز بذریعہ ٹرین روس پہنچے تھے اور اس حوالے سے کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ روس کے دورے کا واضح مقصد دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینا ہے۔
TTP इलाकाई सालिमियत के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी। अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलाकाई सालिमियत के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी है। वाशिंगटन में थिंक टैंक से ख़िताब करते हुए थॉमस वेस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान में TTP के हमलों में नुमायाँ इजाफा हुआ है। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। थॉमस वेस्ट ने वाज़ेह किया कि नेटो जंग के दौरान अफ़गान तालिबान की इत्तेहादी बनने वाली TTP के अब भी तालिबान से ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर TTP के हमलों में अफ़गान तालिबान की हिमायत है या नहीं, इस पर अवामी सतह पर बात करना मुश्किल है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक नायब तर्जुमान तालिबान बिलाल करीमी का कहना है कि चीनी सफ़ीर जाओ शेंग ने वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखौंद को अपनी सिफारती असनाद पेश कर दें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखौंद ने सिफारती तकरीब में चीनी सफ़ीर की असनाद कबूल की। अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत क़याम के बाद से ये किसी मुल्क के सफ़ीर की पहली तयनाती है। PIA के माली बहरान बायस मुतादिद परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार हो गए। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक PIA की कराची से जाने वाली 2 तरफ़ा 10 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि अंदरून मुल्क जाने वाली कराची से तुरबत की परवाज़ PK 501, कराची से ग्वादर की परवाज़ PK 503 और क्वेटा की परवाज़ PK 310 भी मनसूख कर दी गई। ज़राए का कहना है कि PIA की कराची से सक्कर की परवाज़ PK 536, मुल्तान की परवाज़ PK 330 मनसूख और इस्लामाबाद की परवाज़ PK 300 आधा घंटा ताख़ीर से रवाना हुई। इसके अलावा PIA की लाहौर की परवाज़ 2.5 घंटे और इस्लामाबाद की परवाज़ आधा घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक PIA को ईंधन के उसूल में मुश्किलात के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है, जबकि मुलाज़मीन को अगस्त की तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा सकी है। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और Facebook पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोशपा।